آپ کی پریڈکشن کے بارے میں جو چاند گرہن کی آپ نے بتائی وہ بھی سچ ہو گئی. دوسرے لیٹسٹ جو ہوئی زیاد الدین جو فوجی ڈکٹیٹر پاکستان کا تھا اس کی موت کے بارے میں بھی آپ کی پریڈکشن ٹھیک ہو گئی. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب پاکستان بننے سے پہلے جو آپ نے اس پاکستان بننے کی حمایت کی تو آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کی مذمت کیا ہوگی، وہاں کیا حالت ہوگی؟ تو اگر ایسی حالت ہوتی تو ہونے کا اندیشہ تھا تو پھر آپ کو حمایت کرنی بھی نہیں چاہیے تھی. تو انڈیا میں آپ کا جو ہیڈ کوارٹر قادیان ہے وہ وہاں ہی ٹھیک تھا کام. ٹھیک ہے. اچھا جی سنگھ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. اور اب ہم نصیر قمر صاحب سے درخواست کرتے ہیں، سردار صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں گردیال سنگھ صاحب کہ اگر آپ کو پاکستان بننے سے پہلے یہ معلوم تھا یا اندازہ تھا کہ آپ کے ساتھ وہاں پہ یہ ظلم اور زیادتی ہوگی تو آپ نے پاکستان یا تو آگے نہیں تھا، اگر تھا تو آپ نے پاکستان بننے کی حمایت کیوں کی؟ نصیر قمر صاحب مختصر. دیکھیں پاکستان کے حمایت کا جہاں تک تعلق ہے، جب پاکستان کے قیام کی بات ہو رہی تھی تو اس پس منظر میں آپ کو جانا پڑے گا. یہ جو سوال گردیال سنگھ صاحب آپ نے اٹھایا ہے، یہی سوال ایک اور رنگ میں اس وقت بھی جب یہ قیام پاکستان کا سلسلہ چل رہا تھا تو دلی کے ایک اخبار نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آج تو احمدی جو ہیں وہ تائید کر رہے ہیں پاکستان کی، لیکن جب پاکستان بن جائے گا تو ان کے ساتھ مسلمان پھر وہی سلوک کریں گے جو کابل میں ہوا تھا، صاحب عبداللطیف صاحب شہید اور دوسرے شہداء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. اس وقت جماعت احمدیہ کے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی نے اس حوالے کو بیان کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ موازنہ کر کے ایک بڑا تفصیلی جواب دیا تھا، جس کی تفصیل میں جانے کا اس وقت مجھے موقع نہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ کو میں اس کا ہم بعد میں آپ کو لنک دے سکتے ہیں جہاں سے آپ خود بھی پڑھنا چاہیں تو وہ تفصیل پڑھ لیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ اس وقت مذہبی کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے یا نہیں کریں گے. مذہبی جماعتیں اس طرح نہیں فیصلہ کیا کرتی، وہ دیکھتی ہیں کہ سچ کیا ہے، انصاف کیا ہے. اس وقت کے جو حالات تھے، جو معروضی حالات تھے وہ یہ تھے کہ ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کی مسلسل حق تلفیاں ہو رہی تھیں، اور خود امام جماعت احمدیہ نے بارہا ہندو لیڈرشپ سے ملاقات کر کے بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں آپ نے یہ جو روش اپنائی ہوئی ہے یہ ہندوستان کے بدشندوں میں ایک خام خواہ کی انریسٹ پیدا کر رہی ہے، آپ انصاف سے کام لیں، مسلمانوں کو خام خواہ ظلم و ستم نہ کریں. تو اس وقت بھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ انصاف کی بنیاد پر کیا ہے، قطع نظر اس کے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا ہونا ہے یا نہیں ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اور انصاف کی بنا پر کیا، خدا کو سامنے رکھ کر کیا، امت مسلمہ کے مفاد میں کیا، تو پھر امت مسلمہ کے افراد اگر ہم پر ظلم کرتے ہیں تو ہمیں اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے. اور حضرت مرزا صاحب نے اس وقت بھی یہ بتایا تھا کہ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، جہاں ہندو غلطی کرتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں تم غلط ہو، جہاں مسلمان اپنے طرز عمل میں غلط روش اپناتے ہیں خواہ وہ ہندوؤں کے خلاف ہو ہم ان کو بھی کہتے ہیں. اور یہی آج بھی جماعت احمدیہ کی قیادت جو آسمانی قیادت ہے اس کا یہی طریق ہے، خواہ وہ مشرق کے لوگ ہوں یا مغرب کے لوگ ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں. خلیفہ وقت ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں، اور آپ ہمارے پروگراموں کو اگر دیکھتے ہیں یہاں پہ رہ کے یورپ میں بھی مغربی لیڈرشپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے یہ جو طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں یہ غلط ہیں، لیکن جو ان کی اچھی باتیں ہیں ان کو سراہا بھی جاتا ہے. جہاں مسلمان غلط طریقے اپناتے ہیں اس کی تردید بھی کی جاتی ہے. تیسری بات جو حضرت مرزا صاحب نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی نے اس وقت بیان فرمائی تھی، وہ میں اگر اب اجازت دے تو میں چند لائنیں وہ پڑھ دیتا ہوں، لمبی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم ان تمام حالات کی موجودگی میں جو اوپر ذکر ہو چکے ہیں انصاف کی طرفداری کریں گے تو کیا خدا تعالیٰ ہمارے اس فعل کو نہ جانتا ہوگا کہ ہم نے انصاف سے کام لیا ہے؟ جب وہ جانتا ہوگا تو وہ خود انصاف پر قائم ہونے والوں کی پشت پناہ ہوگا. لکھنے والے نے تو لکھ دیا کہ آمدیوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کابل میں ان کے ساتھ ہوا تھا، مگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہاں ہے امان اللہ؟ اگر اس نے آمدیوں پر ظلم کیا تھا تو کیا خدا تعالیٰ نے اس کے اسی جرم کی پاداش میں اس کی دھجیاں نہ اڑا دیں، حکومت کو تباہ نہ کر دیا، اس کی شان و شوکت روب اور دبدبے کو خاک میں نہ ملایا؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو کام یہ ہے، ہمیں یہی تعلیم ہے
قرآن کی، اور ہمیں یہی تعلیم ہے جو قرآن کی تعلیم خلفائے وقت کی طرف سے ملتی ہے اور اسی پہ جماعت عمل کرتی ہے کہ انصاف کا ساتھ دینا ہے، خواہ اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ کیا بیتے اس سے قطع نظر اللہ کو سامنے رکھیں، اللہ خود آپ کا حافظ و ناصر ہوگا۔ ایک سیکنڈ صرف مجھے پلیز، جیسے قمر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں اور اپنے وطن سے محبت کی بات کرتے ہیں، یہ ہماری سرشت ہے، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ تو مفروضے کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس وقت آپ کو پتہ تھا کہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو ساری مستقبل کی باتیں تھیں نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں واقعاتی، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کئی سال پہلے کی بات ہے، ضیاء الحق کا دور تھا، اس وقت میں ایک یورپین ملک میں مشنری تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ضیاء الحق کا دور جو تھا وہ جماعت کے اوپر کتنے ظلم و ستم سے بھرا ہوا دور تھا اور کتنی زیادتیاں ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت جو ظلم پیک کے اوپر تھا جماعت کے اوپر پاکستان میں، اس وقت مجھے وہاں سے ایک ملک کے ایمبیسیڈر بار بار رابطہ کیا کرتے تھے کہ بتائیں ہم آپ کی کیا مدد کریں، یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف اگر کچھ کیا جا سکتا ہے، یہ اس موقع سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بار بار بتایا کہ میاں یہ بات نہیں ہے، ہم محب وطن لوگ ہیں، ہمیں اس بات سے غرض نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی کیا کرتا ہے، ہمیں اس بات کے ساتھ غرض ہے کہ ہم سے ہمارا خدا کیا چاہتا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے اور خدا کا رسول چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک احمدی کی یہ تعلیم ہے، جماعت کی یہ تعلیم ہے کہ احمدی جس ملک میں رہتا ہے وہ محب وطن ہوتا ہے، ملک کی خیر خواہی چاہتا ہے، عوام کی بھی، حکومت کی بھی اور ہر چیز کی۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی جس طرح آپ نے کہا نا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں احمدی مخالفت پیک پہ تھی، تو اس سے مجھے دلاور فگار کا ایک مصرع یاد آیا، اس نے لکھا تھا کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ تو اس طرح سے اب ہم بات کریں گے پاکستان